السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ عبداللہ تمہیں 4 نصیحتیں کرتا ہوں، 2 کام کرنے کی اور 2 سے منع کرنے کی، 2 کرنے اور 2 نہیں کرنے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے تھے، اور یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہ 4 نصیحتیں فرمائی تھی۔ پہلی نصیحت فرمائی تھی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا بار بار اقرار کرنا، اس کو پڑھنا۔ یہ ایسا کلمہ ہے 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں زمین آسمان سب کچھ اگر اس پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ جھک جائے گا۔ یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی دنیا میں لوگوں کو نہ نماز آتی ہوگی، نہ حج کا پتہ ہوگا، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہوگا، نہ کچھ نہیں پتہ ہوگا، صرف ان لوگوں کو یہ ایک لا الہ الا اللہ آتا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو پھر دنیا اور یہ کلمہ ان کو کیا پہنچائے گا؟ آپ نے فرمایا اس کلمے کی برکت سے قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک وہ کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں پھرتا رہے گا یہ ساری دنیا کا نظام رکا رہے گا۔ اتنا عظیم و شان برکت والا کلمہ۔ ایک لا الہ الا اللہ کی نصیحت فرمائی کہ اس کو پڑھتے رہنا، دوسرا فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مختلف روایت میں اس کے لفظ ہیں تھوڑے آگے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو پڑھتے رہنا، یہ ساری دنیا کی انسان جنات یہ چرند پرند جتنی اللہ کی مخلوق ہیں جان بے جان یہ سب پڑھتی ہیں اور اس کی برکت سے روزی ملتی ہے۔ آج روزی کے لیے پریشان ہے، یہ ہمارے لیے آسان نسخہ ہے۔ فرمایا کس میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ یقین کے بقدر اللہ ہمارا کام کر دیں گے۔ اور پھر 2 کاموں سے منع کرنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا ان 2 کاموں سے بچنا، ایک شرک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں مرنے کے بعد، اگر مشرک مرا تو نہیں معافی ہے۔ اللہ پاک نے شرک کو بڑا قرآن پاک میں واضح کھول کھول کے فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے بچائے۔ فرمایا شرک سے بچنا، ان الشرک لظلم العظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ پھر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ اور پھر چوتھا کیا فرمایا؟ چوتھا آپ نے فرمایا تکبر سے بچنا۔ آج اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ 4 پیسے آ جائیں مزاج بدل جاتا ہے، 2 مکان اچھے بنا لیے، گھر اچھا بنا لیا، مزاج بدل گیا۔ تو اس مزاج کو بدلنا، اپنے سے نیچے طبقے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے غریب لوگوں میں بیٹھا کرو۔ غریب لوگوں میں بیٹھ کے شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ان کو دیکھتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب اپنے سے اوپر والے میں بیٹھیں گے، آپ کے پاس 1 گاڑی ہے، 2 گاڑی والے کے پاس بیٹھیں گے تو دل میں شکر نہیں آئے گا، دل میں آئے گا اس کے پاس 2 ہی، میرے پاس بھی 2 ہونے چاہیے۔ حسد، خواہش ہوگی، شکر ادا نہیں ہوتا کسی کے زیادہ مال دیکھنے کو۔ تو ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور یہ قیامت تک آنے والے ہر اس چھوٹے بڑے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اس پر عمل کریں گے ہمارے کام بن جائیں گے۔ عمل جو ہے یہ ایک صندوق ہے، بس اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ عمل کریں، کامیابی ہے۔ جو آدمی ایک روٹین بناتا ہے نا جی، اس کی بن جاتی ہے، اس کو کام کرنا آسان۔ جس کی روٹین نہیں ہے اس سے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہماری روٹین بن جائے کہ ہم احادیث سنیے پہلے آپ لوگوں نے، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ زندگی میں لانا
مشکل نہیں ہے، صرف دل کو تیار کرنا مشکل ہے. جہاں دل تیار ہوا تو کام زندگی میں آ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے دعا کرنا اور درود پاک کی مجھے اور آپ کو کثرت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.